اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورہ کہف سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں اور شروع میں عرض کیا تھا کہ دونوں صورتوں کا جو معاملہ ہے، دونوں صورتیں یعنی سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کے وسط میں نہایت حسین و جمیل دو صورتوں کا ایک جوڑا ہے۔ دونوں جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں اور دونوں کا حجم بھی تقریباً برابر ہے۔ رکوع بھی 12 ہیں اور آیات 110 112 ہیں۔ دونوں صورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بیان بھی ہے۔ ایک کے شروع میں تسبیح باری تعالیٰ ہے اور دوسرے کے شروع میں حمد باری تعالیٰ ہے۔ یہ دونوں مل کر معرفت مکمل کر دیتی ہیں۔ دونوں صورتوں کے وسط میں یعنی 7واں رکوع قصہ آدم و ابلیس پر مشتمل ہے۔ دونوں صورتوں کے آخر میں توحید باری تعالیٰ کے موضوع پر بڑی اہم آیات ہیں جو کہ کل سے شروع ہوتی ہیں۔ 2 کل سورہ اسراء کے آخر میں ہیں اور 2 کل سورہ کہف کے آخر میں ہیں۔ پھر ایک سورت کی ابتدا اللہ کی اس نعمت کا ذکر ہے ایک سورت کے اندر جو کہ عروجی نعمت کہلاتی ہے یعنی معراج کی سعادت، اور دوسرے کے شروع میں ایسی نعمت کا ذکر ہے جو کہ نزولی نعمت کہلاتی ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی نعمت کا نزول۔ پھر یہ سورہ اسراء کا اختتام جس حکم پر ہوتا ہے، سورہ کہف کا آغاز اس حکم پر عمل سے ہوتا ہے یعنی اسراء کے آخر میں ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تو ان دونوں میں بڑی گہری نسبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اب سورہ کہف، اس کو نوٹ کیجئے، سورہ کہف کے حوالے سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دجالی فتنے کا توڑ رکھا ہے۔ اگر جمعہ کے دن اس کا اہتمام کیا جائے یا اس کی ابتدائی 10 آیات پڑھی جائیں تو انسان دجالی فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ دجالی فتنہ کیا ہے؟ اصل میں ایک شخص ہے دجال جو قرب قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، لوگوں کو مارے گا، پیٹے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا۔ اور ایک ہے دجالی فتنہ، اور یہ فتنہ ایسا فتنہ ہے دجالی فتنہ کہ ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں رہا ہے اور ہر نبی نے اس فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ دجل اصل میں کہتے ہیں عربی زبان میں فریب یا پردے کو۔ اگر کوئی شے پردہ بن کر کسی شے کی حقیقت کو چھپا دے تو وہ فریب ہے، وہ دجل ہے، وہ دھوکہ ہے۔ اور ایسی شے جو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جائے کہ بندہ وہ احکامات پورا نہ کر سکے تو اس کو دجالی فتنہ کہتے ہیں۔ اس لیے نوٹ کیجئے، غور و فکر کرنے سے یہ معلوم ہوگا کہ سب سے بڑا دجالی فتنہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا پرستی، یہ سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے۔ اور اس کی بھی جو انتہا ہے وہ ہے مادہ پرستی، مادے ہی کو سب کچھ سمجھ لیا انسان۔ اس صورت میں جس طرح مادہ پرستی کی نفی کی گئی ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ صورت اپنی مثال آپ ہے۔ 1989 میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے خلاصے کو بیان کیا تھا اور اس کا موضوع تھا دنیا کی حقیقت۔ کتاب جمعہ ہے، وہ اگر کہیں سے مل سکے تو اس کو ضرور سننا چاہیے۔ دیکھیے، مغربی تہذیب میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے اور اس کی جڑ اور بنیاد میں اللہ کی دشمنی اور مذہب دشمنی شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے 3 غیر معقول اور غیر منطقی عقیدے ہیں۔ 3 غیر معقول اور غیر منطقی عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ تثلیث،
جو ہے وہ تینوں کو خدا ماننا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، مریم سلام علیہا اور اللہ کو۔ دوسرا عقیدہ ہے کفارہ، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا سولی چڑھ پہ، اور جو مرضی کرو کوئی تو پوچھے گا نہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ شریعت ساقط ہو گئی ہے، اب کوئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، اب سارا اختیار پوپ کو دے دیا کہ پوپ جو چاہے کرے، وہی سب کے لیے شریعت اور دین کا حکم رکھے گا۔ اب یہ جو تین عقیدے ہیں یہ پڑھے لکھے انسان کو ہضم نہیں ہوئے، اور نوجوان تھے پڑھے لکھے تھے، انہی نوجوانوں نے پھر طریقے اٹھائیں، اس کے خلاف پھر انہیں مارا گیا اور جو ہے وہ ان کو قتل کیا گیا، اور اس تہذیب میں در ذیل میں سے صرف ایک طرف توجہ دی گئی ہے، دوسری کو بالکل چھوڑ دیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، کائنات پر توجہ لگانا، کائنات والے پر کوئی توجہ نہیں۔ کائنات پر توجہ ہونی ہے، پوری توجہ کائنات پر رکھو۔ سائنس آپ کی کہاں پہ ساری ٹمکٹوئیاں مار رہی ہے؟ کائنات پر، کائنات والے پر کوئی توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس دجالی فتنے کا نچوڑ ہے۔ دوسری بات، جسم پر ساری توجہ ہو، جسم پر ساری توجہ، روح کا نہ اقرار کرنا ہے نہ انکار کرنا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے آج جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک پوری انڈسٹری وجود میں آ گئی ہے، فیشن انڈسٹری، اور روح بیچاری کو کسی کو کوئی فکر ہی نہیں۔ نمبر تین، دنیا کی زندگی یاد ہے، آخرت کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ دنیا ہی سارا کچھ ہے بھائی، دنیا ہی ہے سب کچھ، دنیا ہی کی زندگی ہے سب کچھ بس۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دجال کانا ہوگا، اور یہ تہذیب بھی کانی ہے۔ اس تہذیب نے تو اللہ کا انکار کیا ہے، مگر اب ایک ایسا شخص بھی آنے والا ہے جو خود اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دے گا، وہ دجال ہوگا۔ اور یہ دجالی تہذیب جس نے اللہ کا انکار کر دیا ہے، یہ دجالی تہذیب اس کانے انسان کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے۔ اور آج کی ٹیکنالوجی نے، آج کی یہ یوں سمجھیے کہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی سائنس نے یہ باتیں ثابت کر دی ہیں کہ دجال کے پاس یہ قدرتیں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی سواری کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آج آپ جہاز کو دیکھیں، جہاز کے پر اس کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی سواری کا ایک قدم مدینے میں ہوگا، ایک قدم دمشق میں ہوگا۔ اب جہاز کے ذریعے یہ سفر ہو رہا ہے، فوراً انسان پہنچ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی آواز مشرق اور مغرب کے تمام لوگ بیک وقت سنیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور جو ہے وہ پوری دنیا میں انسان بیک وقت اپنی آواز پہنچا سکتا ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے یہاں بتاتے ہیں ساتھی کہ ہندو بھی ہمیں سن رہے ہیں انڈیا میں بیٹھ کر، ہمارے اس پروگرام کو لائیو دیکھا جا رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایک آدمی کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اسے جوڑ دے گا۔ آج سرجری یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا دجال مادردار اندھے کو ٹھیک کر دے گا۔ آج آنکھیں ریپلیس ہو رہی ہیں، ریپلیس ہو جاتی ہیں، بدل دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کو بارش پر، فصلوں پر، معدنیات پر کنٹرول ہوگا۔ اس وقت انسان جہاں چاہتا ہے، آج بھی اگر ہم دیکھیں اس وقت انسان جہاں چاہتا ہے بارش برسا لیتا ہے۔ اور اب ایک ایسا بیج پیدا کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے جس کو خصی بیج کہتے ہیں۔ اب جب وہ انسان ایک دفعہ لے لے گا تو پھر مزید بیج کے لیے اسے عالمی اداروں سے رابطہ کرنا پڑے گا، یعنی دجل کا کنٹرول ہوگا۔ اسی طرح فرمایا دجال کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں پانی ہوگا، جس کو چاہے گا آگ دے گا، جس کو چاہے گا پانی دے گا۔
امریکہ بہادر نے 2001 میں افغانستان میں یہی کام کیا نا، ایک طرف آگ برسائی اور دوسری طرف خاک برسائی۔ تو یہ دجالی تہذیب ہے جی، یہ دجالی تہذیب دجال اکبر کے لیے زمین ہموار کر رہی ہے، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب وہ خود آدم گئے۔ یہ اس صورت کا اصل مضمون ہے۔ پھر نوٹ کیجیے، دجل کا ایک معنی، دجل کہتے ہیں اس زخمی اونٹنی کو جو زخمی ہو اور اس کے اوپر وہ برودہ سا لگا کر لکڑی کا اس کے زخم کو چھپا دیا جائے۔ یعنی اب جب انسان میل جیسا اس کو دیکھا، اونٹنی تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دجالی تہذیب اسی کام کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے موبائل میں، گاڑیوں پہ، گاڑی ٹکر مار گئی ہے لیکن اس کو ایسا بہترین کر دیا جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے نہیں ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے یہ نہیں ہے، یہ دجالی تہذیب ہے۔ موبائل کے اندر خرابی ہوتی ہے، بتایا نہیں جاتا کہ یہ خرابی ہے، بلکہ ایسی بیچ دیا جاتا ہے، یہ دجالی تہذیب ہے۔ تو دجالی تہذیب تو بہت تیزی سے پروان چڑھا رہی ہے، اور یہ جو دجالی تہذیب کا معاملہ ہے نا کہ تین طرف توجہ دو، تین طرف کو بھول جاؤ، آج وہ ہمارے ہاں کائنات پر پوری توجہ ہے، کائنات والے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آج دنیا کے اوپر پوری توجہ ہے، آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس جسم کی پوری توجہ ہے لیکن جسم کے اندر روح، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس صورت کے اندر 5 واقعات ایسے بتائے ہیں جس سے مادہ پرستی کی اور دجالی تہذیب کی نفی ہوتی ہے۔ اس لیے اس صورت کو دجالی فتنے کا توڑ کہا گیا ہے۔ اس صورت کو پڑھنا چاہیے، اور جو ہے وہ اس صورت کو پڑھنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔